بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نور الزا نکالیے گا۔ صفحہ نمبر 232 232۔ یہ ہے میت کو اٹھانا اور دفن کرنا، اس کے بارے میں یہ فصل ہے۔ یہ دیکھیں جی، اسے یعنی میت کو اٹھانے کے لیے 4 مردوں کا ہونا سنت ہے۔ اسے 40 قدم اٹھانا چاہیے۔ پہلے اس کے اگلی دائیں جانب یعنی بازو کے پاس آ جائے، دائیں بازو پہ آئے، وہاں سے اٹھائیں، اس پائے کو اٹھائیں، 10 قدم اٹھا لیں۔ پھر اسی کے پیچھے چلے جائیں، دائیں اسی کی ٹانگ کی طرف چلے جائیں، دائیں ٹانگ، اس پاؤں کو اٹھائیں، چار پائی کو اٹھاتے ہوئے اس چار پائی کے پاؤں کو پکڑیں۔ پھر 10 قدم چلیں اور پھر بائیں طرف سر کی طرف آ جائیں، پھر 10 قدم چلیں، پھر اسی کے پیچھے والے حصے پر آ جائیں۔ تو یہ ہے طریقہ۔ میت کو تیز لے جانا مستحب ہے، لیکن اتنا تیز نہ چلیں کہ میت کا جسم حرکت کرنے لگے۔ میت کے پیچھے چلنا آگے چلنے سے افضل ہے، جیسے فرض نماز کو نفل نماز پر فضیلت ہے۔ بلند آواز سے ذکر کرنا اور اسے میت کو رکھنے سے پہلے بیٹھنا یہ مکروہ ہے۔ بلند آواز سے ذکر کرنا مکروہ ہے، اور اسی طرح میت کو رکھنے سے پہلے خود بیٹھ جانا یہ بھی مکروہ۔ اس میں بھی خیال ہونا چاہیے۔ قبر نصف قد یا سینے تک کھودی جائے، اس سے زیادہ ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ قبر کو لاحد کی صورت میں بنایا جائے۔ لاحد ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے 4 چکور جو ہمارے علاقے میں ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے 4 چکور بنا کر نا نیچے لاحد، نیچے گڑھا کھودا جاتا ہے، اسے لاحد بولتے ہیں۔ شک صرف نرم زمین میں بنائی جاتی ہے، کیونکہ لوگ پھر لاحد بنائیں گے تو گر جائے گی۔ میت کو قبلہ کی طرف سے داخل کیا جائے اور اسے رکھنے والا کہے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا پڑھے، یہ یاد کر لیں، بسم اللہ وعلی ملت، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس آسان ہے۔ بسم اللہ وعلی ملت یہ لفظ یاد کر لیں، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسے دائیں پہلو پر رکھتے ہوئے قبلہ رخ کر دیا جائے، یعنی تھوڑا سا قبلے والی زمین تھوڑی نیچی ہونی چاہیے، بالکل سیدھی نہ قبر بنائیں، تھوڑی سی قبلے کی طرف ترچھی ہونی چاہیے، تاکہ میت کو آپ رکھیں تو وہ اس کا دایاں پہلو تھوڑا نیچے ہو تو گردن چہرہ جو ہے نا اس کا قبلے کی طرف کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ گریں کھول دی جائیں، قبلے پر کچی اینٹیں قبر پر لگائیں، بانس وغیرہ برابر کر دیے جائیں۔ پکی اینٹیں اور لکڑی لگانا مکروہ ہے۔ عورت کی قبر کو ڈھانپا جائے، مرد کی قبر کو ڈھانپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قبر پر مٹی ڈالی جائے اور اسے کوہان نما بنایا جائے، اوپر یعنی کر دی جائے تھوڑی سی قبر، مربع صورت میں نہ بنایا جائے۔ قبر پر زینت کے لیے عمارت تعمیر نہ کی جائے، فضول خرچی ہے۔ دفن کے بعد زینت کے لیے اگر ضرورت ہے، وہاں لوگ آتے ہیں بیٹھنے کی جگہ بناتے ہیں تو حرج نہیں ہے۔ مضبوطی کے لیے عمارت بنانا بھی مکروہ ہے۔ قبر پر لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے تاکہ اس کی نشانی زائل نہ ہو۔ گھروں میں دفن کرنا مکروہ ہے، کیونکہ یہ بات انبیاء سے مخصوص ہے۔ فساقی میں دفن کرنا مکروہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ زمین میں گڑھا نہ کھودیں، چاروں طرف دیواریں بنائیں اور اس کے اندر میت کو رکھ دیں، یہ مکروہ ہے۔ ضرورت کے تحت ایک قبر میں ایک سے زائد کو دفن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہر 2 میتوں کے درمیان مٹی کے ذریعے رکاوٹ بنائی جائے۔ جو شخص کشتی میں مر جائے اور خشکی دور ہو یا خراب ہونے کا ڈر ہو تو غسل دیا جائے، کفن پہنایا جائے، نماز جنازہ پڑھی جائے اور سمندر میں ڈال دیا جائے۔ میت کو اس مقام پر دفن کرنا مستحب ہے جہاں وہ فوت یا قتل ہوا۔ اگر وہ اس کی اپنی جگہ یا خریدنے میں ملتی ہے تو کر سکتے ہیں، حرج نہیں ہے۔ اگر دفن کرنے سے پہلے 1 یا 2 میل کے فاصلے پر لے جایا جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن زیادہ فاصلے پر لے جانا مکروہ ہے۔ دفن کرنے کے بعد اسے
سے دوسری جگہ لے جانا بالاتفاق جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ غصب شدہ زمین ہے یا شفا کے ذریعے حاصل کی گئی ہے، اگر ایسی قبر میں دفن کیا جائے تو کسی دوسرے کے لیے کھودی گئی تھی تو کھودنے کی قیمت مزدوری دینا ہوگی، لیکن میت کو وہاں سے نہ نکالا جائے۔ قبر میں گرنے والے سامان، غصب شدہ کفن، میت کے ساتھ دفن ہونے والے مال کے لیے قبر کھولی جائے گی۔ قبلہ رخ نہ رکھنے، بائیں پہلو پر لٹانے کی وجہ سے قبر نہیں کھولی جائے گی۔ لیکن حقوق العباد کا ایسا نازک مسئلہ دیکھیں کہ قبر نہیں کھولی جائے گی۔ اگر کسی نے دوسری کے لیے قبر بنائی، اس سے پیسے لے لیں، قبر اب بند کر دی، اب نہیں کھولنے کی اجازت، راز ہے یہ، عالم برزخ ہے، اس کو پوشیدہ رکھا جائے، نہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جب حقوق العباد کا مسئلہ آ جائے، کسی کی قبر میں کوئی مثال کے طور پر کوئی سامان بیچ میں گر گیا، غصب شدہ کفن، کفن ایسا اس کو دے دیا جو غصب کر کے لے آئے تھے، یا میت کے ساتھ دفن ہونے والے مال، کوئی دفن ہو گیا، مال دفن ہو گیا، اس کے لیے بھی قبر کھودی۔ حقوق العباد کا مسئلہ ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ چیزیں جو ہے نا وہ حقوق العباد کی لازمی پوری فرماتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔